ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم پیارے بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی تدفین ہو جائے، تو تدفین کے بعد اس کی قبر پر ٹھہرے رہو، اتنی دیر رکے رہو، اتنی دیر ٹھہرے رہو جتنی دیر میں ایک اونٹ کو نہر کر کے، یعنی اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو جائے، اتنی دیر تک وہاں پر قبر پر ٹھہرے رہو۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ سنت مبارکہ ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنی دیر ٹھہرے رہو کہ اونٹ کو ذبح کر کے اس کا گوشت کٹ جائے، پھر وہ تقسیم ہو جائے۔ کتنی دیر لگے گی؟ آپ بقرعید میں جو ہے بکرا کاٹتے ہیں، جب ایک بکرا کاٹتے ہیں، بکرا ذبح کرتے ہیں، پھر اس کی صاف صفائی کرتے ہیں، پھر اس کے پیسز بناتے ہیں، پھر اس کو تقسیم کرتے ہیں، تو کتنا وقت لگتا ہے؟ کم از کم ایک بکرے کو اگر آپ کاٹ کے اس کا گوشت اگر لوگوں میں تقسیم کریں تو تقریباً 1 گھنٹہ تو لگے گا۔ اس طرح اگر آپ بیل کو کاٹتے ہیں، بیل کو کاٹ کر اس کا گوشت تقسیم کیا تو تقریباً 2 گھنٹے تو لگیں گے کم از کم۔ اب اس سے بڑا اونٹ ہوتا ہے، تب اونٹ کو نہر کر کے، ذبح کر کے پھر اس کا گوشت لوگوں میں تقسیم ہو تو پتہ نہیں 3-4 گھنٹے لگ جائیں گے کم از کم، 4 گھنٹے تو لگیں گے۔ تو اتنی دیر تک قبر پر ٹھہرنے کا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جیسے تدفین ہوتی ہے، فاتحہ پڑھ دیتے ہیں، امام صاحب کو بلا کر دعا کروا دیتے ہیں، اور دعا کے بعد لوگ فوراً قبرستان کے باہر چلے جاتے ہیں، چلو 40 قدم چلو، 40 قدم چلو، اور 40 قدم جا کر وہاں پر جو ہے فاتحہ وغیرہ پڑھ کر لوگ پھر دعا کر کے چلے جاتے ہیں۔ جبکہ صحیح طریقہ تو یہ ہے کہ انتقال کے بعد مثلا کسی کے والد کا انتقال ہو گیا، والدہ کا انتقال ہو گیا، تو اب بیٹوں کو چاہیے کہ وہ ایک کم از کم 1-2 گھنٹے، 4 گھنٹے بیٹھنے کا حکم ہے تو 4 نہیں بیٹھ سکتے تو 3 گھنٹے بیٹھے، 2 گھنٹے بیٹھے، کم از کم 1 گھنٹہ ہی صحیح وہاں پر بیٹھے، اور خالی بیٹھنے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرے، درود شریف کی جو ہے کثرت کرے، ذکر و اذکار کرے، تاکہ میت کا دل بہلتا رہے۔ کیونکہ جب انسان مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، تو وہاں پہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جاتا ہے۔ قبر اس کے لیے ہمیشہ ایک نیا اس کے لیے مقام ہوتا ہے، تو وہاں اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا گیا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو وہاں پر اذان کہو، کہ اذان کہنے سے بھی میت کا دل بہلتا ہے اور شیطان دور بھاگ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔